چلیے شروع کرتے ہیں۔ 21 جون 2026 کو ہونے والے TT ایگزام کے حوالے سے ہر طرف ایک عجیب سی پریشانی اور ڈر پھیلا ہوا ہے، ایک خوف کا ماحول ہے۔ ٹھیک، تو آج کے اس وضاحتی تجزیے میں اس ساری بے چینی کو بالکل جڑ سے ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ حقیقت کیا ہے اور افواہ کیا، اس پر سیدھی اور صاف بات ہوگی۔ تو سیدھا مدعے پر آتے ہیں۔ حال ہی میں آنے والی کچھ خبروں نے اساتذہ بننے کی خواہش مند امیدواروں میں واقعی ایک خوف کی لہر دوڑا دی ہے۔ پیٹرن بدل گیا، سلیبس نیا آ گیا۔ ان اچانک آنے والی باتوں نے سب کو اتنا فکر مند کر دیا ہے کہ پوچھو مت۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا واقعی ایسا کچھ ہونے والا ہے؟ یہ دیکھیے 1 مئی 2026 کے لوکمت نیوز پیپر کی یہ وہ ہیڈ لائن ہے جس نے اس آگ کو ہوا دینے کا کام کیا۔ ہیڈ لائن کہتی ہے ٹیٹ پیٹرن بدلا گیا، رٹا ختم، ذہن کا امتحان۔ اب ایسی خبریں اچانک سامنے آئیں گی تو کسی کے بھی ہوش اڑ جائیں گے اور امیدواروں کا پینک کرنا بالکل جائز بھی ہے، لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس ہیڈ لائن کے پیچھے کی پوری سچائی ابھی اور اسی وقت کھلنے والی ہے۔ آج کے ڈر اور گھبراہٹ صرف کامیابی کو دور دھکیلتے ہیں، اس لیے بنا ڈرے حقائق پر نظر ڈالنا انتہائی ضروری ہے۔ اور یہیں پر افواہ اور حقیقت کے درمیان کا فرق بہت شاندار طریقے سے واضح ہو جاتا ہے۔ ایک طرف یہ ڈر بٹھا دیا گیا ہے کہ پورا پیٹرن چینج ہو گیا ہے اور نیا سلیبس آ گیا ہے، جبکہ ریالٹی یہ ہے کہ پونے پارشد کی طرف سے امتحانی ڈھانچے میں تبدیلی کا کوئی آفیشیل نوٹیفیکیشن موجود ہی نہیں ہے۔ مضامین بالکل وہی ہیں، مارکس وہی ہیں، وقت اتنا ہی ہے، اور سب سے بڑی بات، امتحان بھی پہلے کی طرح پورے پارشد ہی منعقد کر رہی ہے۔ تو پھر پینک کس بات کا؟ چلیے اب دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اصل تبدیلی کیا ہے؟ یہاں ایک فطری سوال ذہن میں آتا ہے کہ اگر پورا سٹرکچر پہلے جیسا ہی ہے تو اخبار نے یہ کیوں لکھا کہ رٹا لگانے کا دور ختم ہو گیا؟ کچھ تو بدلا ہوگا نا؟ بالکل، اور اس باریک سے فرق کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ روٹ لرننگ یعنی رٹا لگانا، جہاں بس کتابی تعریفیں اور ڈیفینیشنز یاد کی جاتی تھیں، اب کہانی اس سے آگے بڑھ کر پریکٹیکل نالج یعنی عملی مہارت کی طرف چلی گئی ہے۔ سوالات کی گہرائی میں ایک معمولی لیکن گیم چینجنگ تبدیلی آئی ہے۔ اسے پیٹرن کا مکمل اور اچانک بدل جانا نہیں کہتے، بلکہ یہ تو کسی بھی کمپیٹیٹیو ایگزام کا ایک فطری ارتقاء ہے۔ ایگزام بس وقت کے ساتھ تھوڑا سمارٹ ہو گیا ہے۔ اسے ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ چائلڈ سائیکالوجی یعنی بچوں کی نفسیات کے سیکشن کو ہی لے لیجئے۔ پرانے ٹیٹ میں اسپیشلی 2018 کے آس پاس براہ راست سوالات آتے تھے جہاں صرف اور صرف تعریفیں پوچھی جاتی تھی، لیکن نئے ٹیٹ میں، جیسا کہ 2025 کے پیپرز میں دیکھا گیا، اب پریکٹیکل اور سینیریو بیسڈ سوالات آتے ہیں۔ اب امتحان اس بات کا ہے کہ ایک استاد کلاس روم کی حقیقی مشکلات کو کیسے حل کرے گا، آن دا اسپاٹ کیا فیصلہ لے گا۔ یہ صرف یادداشت کا نہیں بلکہ عملی سمجھ کا امتحان ہے۔ اب آتے ہیں تیسرے حصے پر، یعنی گزشتہ نتائج کا تجزیہ۔ نمبرز اور ڈیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولتے، اور گزرے سالوں کے اعداد و شمار اس ایگزام کی مشکل اور مقابلے کا اصل سچ بیان کرتے ہیں۔ اگر پچھلے کچھ سالوں کی پرفارمنس کا قدم بقدم تجزیہ کیا جائے تو ایک دلچسپ کہانی بنتی ہے۔ 2013 میں پاس ریٹ صرف 4.93% تھا۔ 2015 تو سب سے کٹھن سال رہا جب کامیابی کی شرح گر کر محض 0.85% رہ گئی۔ اس کے بعد 2018 سے 2021 تک یہ اوسطاً 3 سے 4% کے درمیان ہی پھنسی رہی۔ لیکن پھر آتا ہے 2025، جہاں ایک زبردست اچھال آیا اور 11.5% امیدوار پاس ہوئے۔ یہ اچھال اس بات کی ٹھیک گواہی ہے کہ کینڈیڈیٹس اب پہلے سے کہیں زیادہ آگاہ اور بہتر تیار ہیں۔ اور یہیں پر منفی اخباری پیشن گوئیوں اور ممکن حقیقت کے درمیان کا فرق کھل کر سامنے آتا ہے۔ میڈیا کی خبروں میں پیشن گوئی کی جا رہی ہے کہ شاید اس بار صرف 3 سے 5% یعنی قریب 18 سے 24 ہزار لوگ ہی پاس ہوں گے۔ لیکن ذرا سوچئے، جب 2025 کی حقیقت 11.5% تھی تو پراپر تیاری کے ساتھ 2026 کے لیے 20% کامیابی کا ہدف رکھنا بالکل ممکن اور پر امید حقیقت ہے۔ یہ کوئی خیالی پلاؤ نہیں ہے۔ تو سب سے اہم نقطہ یہی نکلتا ہے کہ اب ماضی اور ان اعداد و شمار سے آگے بڑھ کر مستقبل کی عملی تیاری کی جائے۔ چوتھا حصہ، پڑھائی کی صحیح حکمت عملی، ایکشن لینے کا وقت آ چکا ہے۔ جو لوگ خود سے پڑھائی کر رہے ہیں ان کے لیے یہ ایک الٹیمیٹ روڈ میپ ہے۔ پہلا اصول بالکل صاف ہے،
وقت کا درست استعمال اور اچھی منصوبہ بندی۔ دوسرا قدم کنسیپچل کلیئرٹی پر پورا فوکس، یعنی رٹے کی عادت کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنا ہوگا۔ اور تیسرا سب سے ضروری قدم گزشتہ سالوں کے سوال ناموں یعنی PYQs کا گہرا تجزیہ۔ یہ اس لیے لازمی ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ نئے تجزیاتی سوالات اصل میں کتنے لمبے اور ڈیپ ہوتے ہیں۔ دیکھیے، ہر سبجیکٹ کو ایک ہی طریقے سے نہیں پڑھا جا سکتا، ہر مضمون کی اپنی الگ مانگ ہوتی ہے۔ چائلڈ سائیکالوجی میں، جیسا ابھی ہم نے ڈسکس کیا، پریکٹیکل کلاس روم سیناریوز کو بیس بنانا ہوگا۔ انوائرنمنٹ اور سائنس میں تھیوری کے ساتھ ساتھ موجودہ حالات اور ان کے عملی اطلاق یعنی کرنٹ کانٹیکسٹ پر دھیان دینا لازمی ہے، جبکہ میتھ اور لاجک کے لیے انالیٹیکل مسائل حل کرنے کی پریکٹس زیادہ کرنی ہوگی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اگنائٹ اکیڈمی جیسی ایکسپرٹ فیکلٹیز اپنی تدریس کو بالکل اسی نئے رجحان کے مطابق ڈھال چکی ہیں۔ تجزیے کے آخر میں بس ایک ہی اہم سوال بچتا ہے، کیا باہر کے اس شور و گل اور افواہوں کو بالکل میوٹ کر کے 2026 کی اس 20% کامیاب فہرست کا حصہ بننے کی لگن موجود ہے؟ بے روزگاری اور ڈر کے اس ماحول میں توجہ اور فوکس برقرار رکھنا ہوگا۔ فالتو خبروں کو پیچھے چھوڑیے اور آج ہی سے ایک درست حکمت عملی کے ساتھ تیاری شروع کیجیے۔ وقت بے حد قیمتی ہے، اسے ضائع کیے بنا کامیابی کے سفر کا آغاز آج ہی ہونا چاہیے۔ اس تجزیے کا حصہ بننے کے لیے بہت شکریہ۔